کا دن ایک تاریخی دن ہے۔ آیت اللہ خامنئی صاحب جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، ہم سمیت پورے دنیا کے وہ لوگ جو ظلم اور ظالم کے خلاف ستائے ہوئے ہیں، ان کو بہت افسوس ہوا ہے، اور اس ظلم اور ظالم کے آگے نہ جھکنا دنیا کے لیے ایک سبق ہے۔ ایک 86 سال کے بزرگ نے وہ ہمت جٹائی جو امریکہ کے خلاف اور ٹرمپ کے خلاف دنیا کا کوئی ملک نہیں دکھا پایا۔ آج دنیا میں طاقت کی بنیاد پہ امریکہ اور ٹرمپ جسے چاہتا ہے دباتا ہے اور جیسے چاہتا ہے اپنی بات منواتا ہے، اور کچھ دیشوں کے، کچھ ملک کے لیڈر نہ چاہتے ہوئے بھی ٹرمپ کی اور امریکہ کی بات ماننے کو مجبور ہے۔ لیکن ایسے دور میں ایک 86 سال کے بزرگ نے یہ ہمت جٹائی امریکہ اور ٹرمپ کے خلاف، جو نہ دبا نہ جھکا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انہوں نے لڑائی کوئی لڑی ہوگی تو ان کے ذہن میں ہوگا کہ انعام کے طور پہ شاید موت ہی آئے گی۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی طاقتور کے خلاف لڑتا ہے، کیونکہ طاقتور آدمی ظالم بھی ہو جاتا ہے، تو نقصان ایک نہ ایک دن کمزور کا، چاہے فزیکلی ہو چاہے آرتھک ہو، اور اگر جنگ بڑی ہے تو اس کے حصے میں موت ہی آنا ہے۔ وہی ہوا۔ لیکن اس بات کا بھی اتہاس گواہ ہے کہ جنہوں نے ظلموں کی لڑائی میں اپنی شہادت دی ہے، وہ ان کے پیچھے پوری دنیا رہتی ہے۔ زندگی تو جیت لیتے ہیں ظالم لوگ، لیکن اپنی سوچ نہیں جتا پاتے۔ جو ظلم کی ان کی سوچ ہے وہ نہیں جیتتی، جیتتا وہی ہے جو اپنی زندگی بھی گنوا دیتا ہے۔ موت کی بھی ایک کاٹ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں زندہ رہنا سیکھیں۔ آج خامنئی صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب تک قیامت آئے گی جب تک خامنئی صاحب کا نام رہے گا۔ اسرائیل سے پردھان منتری جی کا بھی لوٹنا ہوا، اس گھٹنا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں ابھی اپنی بات پوری کر لوں۔ جو سر اللہ کے اور بھگوان کے آگے جھکتے ہیں، وہ سر اللہ اور بھگوان کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتے، اور اگر حالات ایسے بن جائیں تو پھر وہ اس سر کو اللہ اور بھگوان اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ دنیا کا طاقتور ملک ہے امریکہ، اور انسان جب کسی عمل کی، اچھائی کی لڑائی لڑتا ہے، کوئی قوم اپنی اصول کی لڑائی لڑتی ہے، تو اس کے قوم کے حصے میں جنازے آتے ہیں، بزدل قومیں اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ سکتی ہیں۔ تو میرے حساب سے آج تکلیف، افسوس لفظ چھوٹے ہیں۔ جس طرح سے لوگ شہید ہوتے ہیں اپنے ملکوں کے لیے، وہ ایران کے ایک بڑے لیڈر رہے، 40 سال انہوں نے اپنی حکومت کی، اور دنیا میں پوری دنیا کے لوگ اگر سنگھرش کے روپ میں انہوں نے اپنی ایک پہچان بنائی، میں ان کے جذبے کو سلوٹ کرتا ہوں۔ میری ایک بات اور کہنا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جسم اور ایک روح یا آدمی۔ جسم تو طاقتور بنتا ہے غذا، مطلب روٹی کھانا، ایکسرسائز، ان چیزوں سے، لیکن روح جو مضبوط ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی آدھیاتمکتا سے، آپ کے ایمان سے، آپ کی سچائی سے، آپ کی ایمانداری سے، آپ کے سنگھرش سے،
ظلم کے خلاف آپ کتنی مضبوطی سے آواز اٹھا سکتے ہیں؟ آپ اللہ اور بھگوان کی مخلوق کی کس ایمانداری سے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ سامنے یہ نہ دیکھیں کہ کتنا بڑا طاقتور آدمی کھڑا ہے. اس سے روح اور آتما مضبوط ہوتی ہے. جسم سے لوگ طاقتور بن سکتے ہیں لیکن بہادر نہیں بن سکتے. لیکن جس کی روح اور آتما مضبوط ہوتی ہے وہ بہادر ہوتا ہے. تو یہی مثال ہے کہ لوگ امیدیں کرتے ہیں کہ نوجوان بہت بڑا کام کرے گا. اچھی باتیں کرتے بھی ہیں لیکن ایک 86 سال کے عمر کے شخص نے ٹرمپ سے مقابلہ کیا, امریکہ سے مقابلہ کیا, زندگی بھی اچھی جی اور موت کے بعد بھی ایسی زندگی کہ ہزاروں میل دور عابد رضا ان کے لیے تقریر اپنی بات کہہ رہا ہے, ان کے اچھائی میں کہہ رہا ہے. تو یہ ان کی کامیابی نہیں ہے تو کیا ہے؟ دنیا کے سارے لوگ جو سیکولر لوگ ہیں, جو ظالموں سے ستائے ہوئے ہیں, ان کو افسوس ہوا ہے, ان کو تکلیف ہوئی. ٹرمپ نے, امریکہ اور اسرائیل نے مل کر یہ حملہ کیا تھا ایران پر. ابھی کچھ دن پہلے اسرائیل سے پردھان منتری کی یاترا واپس موقع ہوئے. اس بات کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کانگریس وغیرہ نے کافی آروپ لگا رہے ہیں. دیکھیے, مجھے مرحوم آیت اللہ خامنئی صاحب کی شہادت کا افسوس ہے. میں اس پہ ہی بات کروں گا. اس پہ اس بات کو کہنا کیونکہ ایران سے بہت اچھے سبند ہمیشہ ہندوستان کے رہے. دیکھیے, یہ میرا کہنا مناسب نہیں ہے. بھارت کے بہت سارے لوگ ایران میں ہیں. جی, تو سرکار کی ذمہ داری ہے, ان کو بلائے گی, ہندوستان آ جانا چاہیے, واپس آ جانا چاہیے. بتایا تھا خامنئی صاحب کی اتر پردیش سے بھی کوئی جڑاؤ تھا؟ نہیں جانا.